اب ذرا آپ اس کو سمجھیے کہ دور سے چل کر کے آنے پر ثواب زیادہ کی، اور آج کل ہمارے پاس ساری سہولیات ہو گئی. 10 قدم مسجد ہے، ہم چل کر کے نہیں جاتے، موٹر سائیکل سے چلے جاتے ہیں، موٹر سائیکل سے چلے جاتے ہیں. اور بائک کی ایسی خراب عادت بن گئی ہے کہ 2 قدم بھی جانا ہو تو بغیر بائک کے نہیں جا سکتے. آپ جانتے ہو ڈاکٹرز آپ کو خود کہیں گے ارے یار چلنے کی عادت ڈالو، چلنے کی عادت ڈالو، بائک سے چلنا چھوڑ دو. زیادہ دور ہے تو وہ الگ بات ہے، یا وقت کی قلت ہے، وقت کی کمی ہے تو اس کا استعمال کر لیں. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں ایک سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ جو بندہ مومن اپنے گھر سے اللہ کے گھر مسجد تک چل کر کے جانے کی عادت ڈال لیتا ہے، اس کے اندر جب چلنے کی واکنگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے کھانے کی ہضم کی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کثرت سے چلنے کی عادت اسے اس کی طبیعت اور اس کی فکر کے اندر ایک بہتری پیدا کرتی ہے. اس کا تعلق یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات کا تعلق ہماری فزیکل لائف سے بھی ہے. صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صحت کو بہتر رکھنے کے لیے بھی فرمایا. کم کھانے کا جو حکم حضور نے فرمایا ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس کھانا نہیں ہے کم کھاؤ. کھانا تمہارے پاس ہے، غلہ تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، 10 سال کا پڑا ہوا ہے، لیکن زیادہ کھا کر کے تم اپنی طبیعت کو خراب کیوں کر رہے ہو؟ کم کھانے کی عادت ڈالو، تمہاری صحت اچھی رہے گی، تمہاری طبیعت اچھی رہے گی. اور یہ جو دواؤں کے سہارے ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، آج کل تو حال یہ ہے کہ کتنے نوجوانوں کو دیکھا، بڑھاپے میں جانے کے بعد تو بات الگ ہے، نوجوان ہیں صبح سے شام تک صرف دواؤں پر ان کی زندگی گزر رہی ہے. کیوں دواؤں پر زندگی گزر رہی ہے؟ کیوں دواؤں کے سہارے چل رہے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے ہاتھوں ہم نے اپنی طبیعت کو خراب کر لیا، اپنی صحت خراب کر لیا. اپنی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ اب دوا کے بغیر چل نہیں سکتے. عزیزان محترم، اس بات کو سن کر کے ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اولیاء کرام نے اپنی زندگی سے جو ہمیں پیغام دیا تھا، جو مشن دیا تھا، جو ہمارے لیے تربیت عطا کی تھی، جو بہترین زندگی کا ایک اصول دیا تھا، اس اصول کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنی طبیعتوں کو خراب کر لیا ہے، اپنی صحت کو خراب کر لیا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر لیا ہے. اب عالم یہ ہے کہ دوا کے بغیر زندگی نہیں گزر پا رہی ہے، اور دوا کے سہارے جو گزر رہا ہے وہ دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. وہ دھوپ میں جب کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو مسجد میں وہ نماز کے لیے کھڑا ہونے کی کیفیت اس کے اندر نہیں ہوگی. عزیزان محترم، جو مجاہدہ کرتا ہے، جو اولیاء اللہ کی پریکٹیکل لائف زندگی کو اپنا لیتا ہے، وہ چاہے مسجد کے اندر